حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا رستہ نہیں ملا۔ رات کی عبادت افضل عبادت ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ محبت اشتہاء نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے، اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت دو روحوں کے نہ ختم ہونے والی بہمی پرواز ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ میاں بیوی کو باغ بہار کی طرح رہنا چاہیے، وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ یہ اس کے دم سے ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تکفیت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں تکفیت ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں تکفیت ہو جائے گی۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی اذیت پیدا کرو گے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہو اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ عظیم انسان بھی مر جاتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔
عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں دوسروں کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر آنکھ نم ہو جائے تو سمجھو حاضری ہو گئی ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون ہوگا؟ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی کو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کیسے معلوم ہو؟ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ بدتمیز ہونا بد مزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے، اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہی ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درس سے بنتا ہے۔ بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے۔ خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے۔ نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی۔ اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے اور قریب ہو جاؤ۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب کا ماں پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کسی دھاگے سے کہاں پیوند لگانی ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت حد سے بڑھ جائے تو بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت سے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں اپنے ساتھی ہار دیتے ہیں۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ ملے گی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی،
ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا ہے۔